إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال أيضا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء حضرات گرامی، دنیا میں جتنی بیماریاں، امراض، اوبئہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان میں سب سے خطرناک بیماری کفر اور شرک ہے۔ کفر اور شرک، نفاق، یہ وہ خطرناک بیماریاں ہیں، اگر اس پر کوئی مر جائے کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، نفاق کی حالت میں، تو وہ پکا جہنمی ہے، جنت اس پہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ بہت ہلکی ہیں، اسی لیے رب تعالی علی کل شیء قدیر فعال لما یرید وہو الغفور الودود اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور بندوں کے لیے بہت مہربان ہے۔ ہم ہر صلاح کے ہر رکعت میں اللہ سے التجا کرتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ میرے لیے میرے نفس سے بڑھ کر اگر کوئی مہربان ہے تو وہ کون ہے؟ تیری ذات۔
میرے ماں باپ سے بڑھ کر میرے لیے مہربان، میرے اولاد کنبہ خاندان، اللہ میرے لیے اگر کائنات میں کوئی مہربان ہے تو وہ صرف تو ہے، الرحمن الرحیم۔ ہر رکعت میں ہم ان جملوں کو دہراتے ہیں اور اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ جو میری پچھلی غلطیاں ہو چکی ہیں وہ تو معاف کر دے، آئندہ میرے لیے میں تجھ سے بڑھ کر کسی کو مہربان نہیں مانتا، لہذا میں تیرے احکام پہ چلوں گا۔ رب تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری شفا کے لیے، ہمیں ہمیشہ صحت مند رکھنے کے لیے، تندرست و توانا رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ امت کنتم خیر امہ خرجت للناس، یہ امت پیٹ کے لیے نہیں پیدا ہوا، یہ امت اپنی ذات اپنی مفادات کے لیے نہیں، یہ تو پوری کائنات کے لیے اللہ نے بپا کیا ہے۔ تو اگر یہ امت بیمار ہو جائے گی تو پھر یہ آگے دوسروں کی صحت کے لیے کیا محنت کرے گی؟ اس امت کی توانائی، صحت یابی، یہ بنیادی ایک اہم مقصد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور ہمیں انہی الفاظ قرآن کو، ادعیہ نبویہ کو بار 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 دہرانے کا حکم دیا، تاکہ جتنا ہم توجہ کے ساتھ، فہم کے ساتھ اس کو دہرائیں گے اتنے ہماری جو ہے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ کے نام کو آپ نے سنا ہوگا، ان کی 2 جلدوں میں کتاب ہے۔ ہم جامعہ اسلامیہ مدینہ میں پڑھتے تھے تو یہ وہاں پہ قسم ترجمہ کے ڈائریکٹر تھے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک عربی میرے پاس آیا، BA کا طالب علم ہے، بڑا پریشان، بڑا غمگین، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں، میں اپنی تکلیف بھی کسی کو بتا نہیں سکتا، صرف آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ سے مجھے کوئی علاج مل جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس عربی نوجوان سے کہا کہ عربی تو آپ کی زبان ہے، قرآن تو آپ پڑھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن آج کے بعد اس قرآن کو آپ نے یوں پڑھنا جیسے کہ رب تعالیٰ نے آپ کے لیے ہی نازل فرمایا ہے، کسی کے لیے ہو یا نہ ہو، آپ کے لیے یقینی ہے۔ پوری توجہ سے، انہماک سے اور ہمتن گوش ہو کر اس قرآن کی تلاوت میں آپ مہو ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ کچھ آیتیں آئیں گی، کچھ آیتیں دوران تلاوت آپ سے کہیں گی کہ میں آپ کی تمام ان بیماریوں کا علاج ہوں، ان آیتوں کو آپ نے دہرانا ہے، اتنا دہرانا ہے، اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے کہ آپ کا جی بھر جائے، آپ کو یقین آ جائے کہ میں نے ان آیتوں کا حق ادا کیا۔ پھر آپ اگلی آیتوں میں جائیں، پھر کچھ آیتیں آئیں گی جو آپ سے کہیں گے کہ میں آپ کی بقیہ تکلیفوں کا علاج ہوں، ان کو بھی آپ اتنا دہرائیے کہ آپ کو یقین آ جائے کہ آپ نے حق ادا کیا۔ جب آپ اس طرح سے قرآن پڑھیں پھر آ کر مجھے بتائیے۔ کہتے ہیں دوبارہ مجھ سے ملے، چہرہ حشاش بشاش، بڑا خوش، کہنے لگے آپ اجازت ہے تو میں آپ کا پیر چومنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری تمام تکلیفوں اور بیماریوں کا علاج میرے اپنے ہاتھ میں ہے، میرے اپنے جیب میں ہے، میرے اپنے گھر میں ہے۔ میں ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتا رہا، میں کبھی اس کے پاس جاتا رہا، کہیں سے مجھے شفا نہیں ملی، اگر شفا میں تو مجھے قرآن پاک سے ملی۔ حضرات گرامی، رب تعالیٰ اپنے قرآن کا تعارف کراتے ہوئے فرماتا ہے کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگوں واعظ نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہیں دور دراز کے سفر کی ضرورت نہیں، خالی یہ قرآن کو توجہ کے ساتھ، فہم کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ ہمتن گوش ہو کے اس کی فہم اور ادراک کو اپنے سامنے رکھ کے آنسو بہاتے ہوئے اس کی تلاوت تو شروع کرو، یہ تمہارے لیے شفا ہے۔ اگر اس میں تمہیں شفا نہیں ہے، اس میں اگر تمہارے لیے واعظ نصیحت نہیں ہے، پھر جو مرضی کرو، جتنے مرضی دنیا کا سفر کرو، بڑے سے بڑے ہاسپٹل اور ڈاکٹر کو ڈھونڈ لو، تمہیں کہیں سے شفا نہیں ملے گی۔ وَشِفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ، مصیبت یہ ہے کہ بیماری ہوتی ہے دل میں، تم شفا مانگتے ہو ظاہر میں، یہ تمہاری خرابی ہے۔ تم دلوں کا اس قرآن کو شفا بناؤ، قرآن کو علاج بناؤ اپنے دلوں کی بیماریوں کے لیے۔ دلوں کی بیماری کیا ہے؟ سب سے بڑی بیماری شرک، سب سے بڑی بیماری کفر، سب سے بڑی بیماری نفاق۔ یہ اگر تمہارے اندر نہیں ہے
پھر باقی بیماریوں سے تم پریشان نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے خود بچا لے گا۔ اور فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ قرآن ہم کیوں نازل کر رہے ہیں؟ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، قبول فرمائے۔ ہم پڑھتے ہیں صرف برکات کے لیے کہ جناب آخرت میں مجھے میرے درجے بلند ہوں گے۔ ارے یہ یہاں دنیا میں بھی آپ کو برکات عطا کرے گا یہ قرآن اور اس کی آیتیں، لیکن آپ کی طرف سے توجہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ ما هو الشفاء، اس قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت تمہارے لیے شفا ہے، تمہارے لیے علاج ہے، تمہاری تمام پریشانیوں کا، تمہاری ذاتی گھریلو برادری، تمہاری داخلی خارجی تمام مشکلات کا یہ علاج قرآن پاک ہے۔ اور پھر سنو وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے۔ مومن بنو، مومن بنو۔ کیسا مومن؟ سجدے میں کہا سبحان ربی الاعلیٰ، میں پاک نہیں ہوں، میرے ماں باپ، میرا کنبہ خاندان، میرا فرقہ پارٹی، میری جماعت، میرا مذہب، میرا کوئی بھی پاک نہیں، پاک ہے تو صرف اللہ ہے۔ ہاں جس کو اللہ پاک کرے، اللہ تو پاک ہے، میں اس سجدے کی حالت میں تجھ سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے بھی پاک کر دے، میرے گھر بار کو بھی پاک کر دے، میرے ماحول معاشرے کو بھی پاک کر دے۔ الاعلیٰ، سب سے بلند و بالا اللہ تو ہے۔ میں دیکھا ہے، میں نے اپنا سر وہاں رکھ دیا جہاں میں کوئی اچھی چیز نہیں رکھا کرتا، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے۔ اللہ تجھ سے اپنی اور اپنے گھر بار کی، اپنے دوست برادریوں کی، اپنے جماعت فرقہ پارٹی اور اپنے ملک اور وطن اور اپنے امت اسلامیہ کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے سر ٹیک کر، جبین نیاز تیرے لیے ٹیک کر میں تجھ سے التجا کرتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ۔ سلام پھیرا تو آپ نے دیکھا ہوگا سر پہ ٹوپی تھی اس کو بھی اٹھا کے پھینکا، ذرا شلوار ٹہنے سے اونچا کیا تھا نماز کے لیے اس کو بھی نیچے دبایا، اور جو ہے اسلام کو مسجد کی ٹوپی بنا کے پھینک کر باہر کسی اور انداز سے، ارے کیا کہا تھا آپ نے سجدے میں؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدے سے سلام پھیرا تو اعلیٰ کو بھول گئے۔ رب کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میرے بندو تم میری بات پر یقین کر لو نا، پھر دیکھو میں تمہیں کتنی بلندی، کتنا اونچا، کتنی عزت، کتنی رفعت، کتنا مقام، کتنا مرتبہ۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومن بنو یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ قل، آپ اعلان فرما دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مانے نہ مانے آپ کا کام ہے اعلان کرنا۔ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن مومنہ اس کا کام ہے رب کی ان آیات کو حاصل کر کے آگے پہنچانا، اس کا اعلان کرنا۔ کیا هو للذین آمنوا ھدی، ایمان والوں کو اگر ہدایت ملتی ہے تو صرف قرآن سے ملتی ہے۔ اگر ایمان والے ہو تو صرف قرآن سے ہدایت حاصل کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو صرف قرآن سے وہ شفا بھی اسی سے حاصل کرو۔ دل کی تمام بیماریاں، نفاق، شرک، شک، حسد، بغض، عداوت، کینہ، یہ تمام بیماریاں دلی بیماریاں ہیں، یہ جب تک نکلیں گی نہیں ہم شفا یاب نہیں ہو سکتے۔ آپ قرآن پڑھیں۔ اب یہ خطبہ ہے، خطبۃ الحاجہ، جمعے میں ہم سنتے ہیں، علماء کرام سناتے ہیں۔ اللہ ہمیں اسی طرح سننے سنانے کی توفیق دے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، صحابہ سنتے تھے۔ ایک ضماد ازدی صحیح مسلم پہلی جلد کتاب الجمعہ، یمن سے چل کے آتا ہے عمرے کے لیے۔ مکے میں اعلان عام ہے، ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت، ہر چھوٹا، ہر بڑا ایک اعلان کر رہا ہے کہ یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا بیمار اور لا علاج مریض ہے۔ ان کے اندر جو ہے کہانت بھی ہے، یہ شاعر ہونے کا بھی بیماری ان کو لگی ہوئی ہے، مجنون بھی ہے، پاگل بھی ہے، دیوانہ بھی ہے، کیا کیا ہر بچہ، ہر جوان، ہر مرد، ہر عورت، پوری مکے کی جمہوریت ایک بات پہ لگی ہوئی ہے کہ ان کو بدنام کرنا ہے۔ ضماد ازدی بڑا سمجھدار آدمی تھا، اپنے قوم کے سرداروں میں کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں اصلاح علاج مکے کا مریض، ایک نا عام مریض مکے میں، اور بلکہ بعد لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا دوست بھی تھا یہ،
کہ میں اس کا علاج کروں گا. آیا آپ کے پاس, بیٹھا, کہا کہ یہ جو میں نے پورے مکے کے لوگوں سے سنی ہے آپ کے بارے میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں. حل لک, آپ کا علاج کروں؟ اللہ اکبر. کون, کس کو کہا جا رہا ہے یہ؟ امام الانبیاء کو علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح مسلم کی روایت, اللہ نظر, اللہ نے اہل ارض کو دیکھا, عربیوں کو, اجمیوں کو, کوفیوں کو, مکیوں کو, مدنیوں کو, بغدادیوں کو, دنیا بھر کو دیکھا. اللہ سب سے ناراض. اب ان سے راضی ہونا چاہتا ہے. راضی ہونے کے لیے ایک شخصیت کو اللہ نے بھیجا ہے, وہ طبیب ہے, اسپیشلسٹ ہے, وہ ہادی ہے, وہ رہبر ہے. آج یہ چشم فلک کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک مریض آ کر کہتا ہے کہ میں اسپیشلسٹ ہوں, آپ مریض ہیں, میں آپ کا علاج کروں گا. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھیں, چہرے پہ شکن نہیں لایا, پریشان نہیں ہوئے. فرمایا کہ بیٹھو, ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. آپ سوچتے ہوں گے مولویوں کو کیا ہو گیا کہ ہر جمعے میں یہی سناتے ہیں؟ کیا ہو گیا کہ ہر نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں؟ پورے سال سے قرآن ہی کی تلاوت ہو رہی ہے. سوال آتا ہے کہ نہیں؟ ہاں, اس کا جواب دیکھیے. اللہ کے نبی نے ذمات کو یہ سنایا. خطبہ ہم بھی سنتے ہیں, ہم بوڑھے ہو گئے سن کر, سناتے سناتے بوڑھے ہو گئے. لیکن نہ میں نے سمجھا نہ آپ نے سمجھا, نہ میں نے اس کا حق ادا کرنے کی, نہ آپ نے کوشش کی. نتیجہ یہ ہے کہ ہم رجع بخفی حنین جیسے مسجد میں آتے ہیں ویسے واپس چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے ذمات کو سنایا. ذمات عربی ہے, مشرک ہے, کافر ضرور ہے, لیکن عربی زبان کے اتار چڑھاؤ کو جانتا ہے. امام الانبیاء کے الفاظ کو وہ سن رہا ہے. ایک دفعہ سنا, کہنے کا ایک دفعہ پھر سنائیں گے. تحقیق, اچھی بات سنو, بس یہ ایک بڑی اچھی بات ہے, بڑی اس پہ ذرا غور بھی کرو, تحقیق کرو, اس کے الفاظ, حروف, کلمات. 2 دفعہ سننے کے بعد کہنے لگا کہ میں خود شاعر ہوں, میں بڑے بڑے کاہنوں کو, بڑے بڑے بادشاہوں کو, بڑے بڑے جو ہے شاعروں کو میں جانتا ہوں. کبھی کسی سے میں نے ایسا جملہ جس میں پوری کائنات کی انسانیت کے لیے, پوری کائنات کے لیے فلاح و بہبود ہو, کامیابی ہو, کامرانی ہو, میں نے کسی سے نہیں سنا. ایک دفعہ پھر سنا دیں. اللہ اکبر. 3 دفعہ سننے کے بعد ذمات کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. مجھے یقین آ گیا اس کائنات میں اگر کوئی سچا ہے تو صرف آپ ہیں. میں آج کے بعد دل سے, زبان سے, عمل و جوارے سے اقرار کروں گا, گواہی دوں گا, ایک اللہ کے علاوہ کسی کی کبھی بھی کہیں بھی نہیں مانی جائے گی. یہ سر کے بال کس نے دیے ہیں؟ یہ چہرے کے بال کس نے دیے ہیں؟ یہ مونچھ, یہ ناخن کس نے دیے ہیں؟ آپ نے بنائے, آپ کے ماں باپ نے لگایا, آپ کو کسی ڈاکٹر حکمران نے لگایا ہے. رب کی دی ہوئی چیز, اس پہ حکم کس کا چل رہا ہے؟ ایک ایک بال یہ اللہ کے آپ کے لیے نعمت, عطیہ, اس کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ اور ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں. کہا کہ میں آج کے بعد گواہی دیتا رہوں گا, کوئی مانے نہ مانے, کوئی دشمن بنے, کوئی دوست بنے, کہ میں ایک اللہ کے علاوہ کسی کی کبھی بھی کہیں بھی نہیں مانوں گا. ایک اللہ کی کون سی مانوں گا؟ یہودیوں سے پوچھو, وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی مانتے ہیں. ہندوؤں سے پوچھو, سکھوں سے پوچھو, عیسائیوں سے پوچھو, ایک اللہ کے صرف وہ مانوں گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے فرمائیں گے, عمل کر کے دکھائیں گے, بس. اور صحابہ نے آپ کو دیکھا, صحابہ نے آپ کو سنا, اہل بیت اعظام نے آپ کو دیکھا اور آپ کو سنا, پھر کیا کیا؟ قالوا ربنا اللہ, انہوں نے بھی ربنا اللہ کہا. کون سا ربنا اللہ؟ یہ جو میں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں. استقاموا, استقامت والا. رب کا معنی کیا ہے؟ خالق. کون؟ رازق, مالک, مدبر, مصرف, موت, حیات, عزت, ذلت, صحت, بیماری, نفع, نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں. جب ایک اللہ کے ہاتھ میں یہ ساری باتیں مان لی, اب میں کسی اور سے کیوں امید رکھوں؟ کسی اور سے, زندہ مردہ, کثیر قلیل, حکمران عوام, مجھے کسی سے کوئی واسطہ نہیں. مجھے اس اکیلے نے بھیجا اور میں اکیلا آیا, اکیلے نے بلانا ہے اور اکیلا میں نے یہاں سے جانا ہے. لہذا میں اکیلے کی مانوں گا, یہ میرا کمال ہے. اور مکے میں پیدا ہونا, مدینے میں مرنا, یا پاکستان میں کراچی میں, یہ کسی کا کمال نہیں. کمال میرے اور آپ کا یہ ہے کہ اکیلے کے لیے اکیلے ہو جاؤ. تمام انبیاء کو دیکھو علیہ الصلوۃ والسلام, تمام صحابہ کو دیکھو, صحابیات کو دیکھو, آج تک باعزت صرف وہی ہیں جو ایک اکیلے کی مانتے ہیں اور اکیلے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب ضماد ازدی یہ اقرار کر رہا ہے,
امام الانبیاء علیہ السلام صحیح مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں وعلی قومک ذمات، جو کچھ آپ نے دیکھا سنا سمجھا یہ اپنی قوم کو بھی بتاؤ۔ آج میں اور آپ نماز پڑھ کے، ہر نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی بھی تلاوت کر کے، جمعہ پڑھ کے، ہم پھر بھی پریشان ہیں کہ جناب جن کا چکر ہے، جادو کا چکر ہے، پتہ نہیں بیوی ناراض ہو کے چلی گئی۔ آج صبح آیا ایک صاحب کہ 3 شادیاں کی، تینوں شادیوں میں فیل ہو گیا، لگتا ہے کسی نے کیا ہے۔ اور میں کسی مولانا کے پاس گیا، انہوں نے کہا واقعی تیرے اوپر بندش ہے۔ اب میں نے ان سے پوچھا بندش کس نے ڈالی، اللہ نے ڈالی یا کسی مخلوق نے ڈالی؟ اگر مخلوق نے ڈالی ہو تو اللہ دینا چاہتا ہو، مخلوق کی بندش اللہ پہ چل گئی۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ کتنا بڑے پکے نمازی، اہل الحدیث کہلانے والے، اللہ ہمیں اس لفظ کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لفظ بہت بڑا ہے لیکن ہمیں اس کے معنی کا بھی نہیں پتا۔ میرے محترم، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ علاج ہے، بار بار تکرار، بار بار ہر رکعت میں، ہر نماز میں۔ خوش نصیب لوگ تہجد بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، فجر کی سنتیں، فجر کے فرائض اور اوابین، کیا کیا دہرانے کے باوجود ذرا سمجھو تو صحیح۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کو اپنے لیے شفا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا کہ شفاء لما فی الصدور، اپنے دلوں کی بیماریوں کا علاج قرآن سے کرا لو، باقی بیماریوں کے جو ہے رب تعالیٰ خود تمہیں۔ ایک عورت آئی، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے پیغمبر میں بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کہتی ہیں تو میں دعا کر دیتا ہوں، اگر آپ صبر کرتی ہیں تو آپ کے لیے جنت ہے۔ کہ اب جنت کا لفظ صحابہ سنے، ان کو پتہ ہے کہ میری زندگی 20 30 40 50 100 سال بھی ہو گئی، جنت میں چلا جاؤں گا، نہ وہاں پہ بیماریاں آئیں گی، نہ وہاں سے کوئی نکالے گا، نہ کوئی نکلے گا۔ پھر میں صبر کرتی ہوں لیکن میرا کپڑا کھل جاتا ہے، سطر کا مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ اللہ کے نبی اس کے لیے دعا فرمائیں۔ بیماریوں سے نہیں ڈرو، بڑی بیماری کفر شرک نفاق۔ مجھے بتائیے کون سا صحابی ہے جو فخر کرتا ہو کہ جناب میں مومن ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں؟ ہر صحابی، ابو بکر صدیق اپنے زبان کھینچتے ہیں، انہ اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے کن کن مہلکات میں، مشکلات میں اور پریشانی میں ڈالا۔ سیدنا عمر حذیفہ سے پوچھتے ہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پریشان ہو کے نکلتے ہیں، ابو بکر میں منافق ہو گیا۔ کیوں؟ دیکھو اللہ کے نبی کے پاس سے تو ہماری اور حالت، گھر جا کر اور حالت۔ کیا کرتے تھے صحابہ؟ گھر جا کے موبائل کھیلتے تھے، ٹی وی دیکھتے تھے، وہ وہاں جا کر بھی اپنے اولاد کے ساتھ بچوں، لیکن جو کچھ گھریلو مسائل، اس کو انہوں نے نفاق سمجھ لیا۔ میں اور آپ آج اپنے اندر یہ ہمت پیدا کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو منافق کہیں، جبکہ نفاق میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے۔ کفر اور شرک بیماریاں میں نکالنا نہیں چاہتا، میں اللہ کی شکایتیں مخلوقات سے لگاتا ہوں کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اپنی اصلاح کے لیے قرآن کو اپنے لیے شفا بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ حضرات گرامی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خطبۃ الحاجہ ہر جمعے سنتے ہیں، اللہ کبھی امام کے پاس آ کر ہم ان کو کہیں کہ ہم آپ کو یہاں سے ہلنے نہیں دیں گے جب تک آپ ہمیں خطبے کا ترجمہ بھی نہیں سمجھائیں گے، اس کا معنی اور مفہوم، اس کے اندر جو عقیدہ و عمل، اس کے اندر پوری انسانیت کی فلاح و بہبود وہ ہمیں بتائیں، ہم اس کو کیسے حاصل کر سکیں۔ کبھی ہم نے ہمت کی، مشکل سے آئے، اخیر میں آئے اور جلدی بھاگے۔ باقی جو ہے جمعہ اور خطبوں سے ہمیں ان کے فہم سے، جبکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو جو ہے ایک ایک لمحہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس مل جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شبع بطنی، بس پیٹ میں لقمہ قوت لا یموت آ جائے اور امام الانبیاء علیہ السلام کی مجلس مجھ سے کبھی جو ہے نہ چھوٹے۔ ان اخوانی من الانصار شغلتہم، میرے بھائی انصار وہ تو کھیتوں میں چلے جاتے تھے اور میرے بھائی مہاجر وہ بازاروں میں۔ ابو ہریرہ کو صرف ایک فکر تھی، پیارے پیغمبر کی حدیثیں سننا سنانا، سمجھنا سمجھانا، عمل کرنا کرانا، ان کو زبانی یاد کرنا اور آگے پہنچانا۔ میں اور آپ بھی تو اپنے بچوں کو زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں، بچوں کے بھی تو ذرا زکوٰۃ نکالو۔ یہ دینی مدارس کس لیے ہیں؟ آپ مسجدوں میں بیٹھو علماء کرام کے پاس، سورہ فاتحہ کو صحیح پڑھنا،
فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، خطبے میں آپ نے سنا کہ بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اس کلام کو بہترین سمجھو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ پڑھنے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا طریقہ کہاں سے لے؟ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، تم قرآن پڑھتے پڑھاتے ہو، سمجھتے سمجھاتے ہو اپنے طریقے سے، یہ دین میں سب سے گندا کام ہے۔ وکل محدثۃ بدعہ، تم جو دین میں گھڑتے ہو طریقے قرآن پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے کرانے کے لیے، اس کا نام بدعت ہے۔ وکل بدعت ضلالہ، جب تم بدعت میں پڑ جاتے ہو پھر ضلالت تمہاری مقدر ہو جاتی ہے، دیدہ دانستہ اپنے آپ کو گمراہی کے گھڑے کے اندر ڈالنا۔ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور جو ضلالت میں چلا گیا وہ جہنم میں جائے گا، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ رب تعالی ہمیں توفیق دے، ہم اس قرآن کے ساتھ محبت کریں، وہ محبت رمضان کی آمد ہے۔ رمضان سے پہلے ایک ایک آیت کر کے اپنے عالم سے سمجھو، صحیح پڑھو، زبانیں یاد کرو، دہراؤ، تکرار کرو، اور آپ کو یہ قرآن بتائے گا خاموشی سے، بغیر شور و شرابے کے آپ کے اندر کیا کمزوریاں ہیں، کیا کمیاں ہیں، کس طرح آپ نے اس کا ازالہ کرنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام وہ کس طرح کی زندگی ان کی تھی، صحابہ اہل بیت عظام ان کی زندگی کیسی تھی، وہ بھی آپ اپنائیں گے۔ آپ حق اور سچ کو اپناؤ، جھوٹ اور باطل کو چھوڑ دو۔ یہ میڈیا، یہ آپ کے موبائل، اس میں آنے والے میسج، اللہ من رحم ربک، بہت کم لوگ ہیں جو کوئی صحیح میسج دے، باقی سارے کچرا، ادھر ادھر کے گند و بلا۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر چلنے کی توفیق دے، باطل سے بچائے۔ اللہ اس ملک کو اور بلاد حرمین کو اور پورے عالم اسلام کو امن کا گہوارہ بنائے۔ اللہ یہاں کے فساد انتشار کو ختم کرے اور آپس میں ہمیں شیر و شکر بننے کی توفیق دے۔ شیر و شکر بننے کے لیے جو ان تطیعوہ تہتدوا، بس تم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت، آپ کا سونا جاگنا، آپ کے صبح شام، آپ کی شادی اور معاملات، آپ کی غمی خوشی، آپ کے جو ہے اذکار و ادعیہ، آپ کا عقیدہ و عمل، آپ کی دعوت و تبلیغ، آپ کی جو ہے زندگی کے پورے شؤون میرے پیارے پیغمبر پہ نگاہ رکھو اور پھر اس کے اوپر چلو، اس کے اوپر چلو۔ بحث کرنا، مناظرہ کرنا، فتوے لگانا یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تین کام ضرور کرو، علم، حلم، کرم اپنے اندر پیدا کرو۔ علم، کتاب و سنت کا علم، صحابہ کے طریقے پر، حلم، بردباری پیدا کرو، کرم، کوئی آپ کو گالی نکالے، کوئی آپ کو برا بھلا کہے، آپ اس کے ساتھ جو ہے کرم نوازی کرو، اس کے ساتھ احسان کرو، اور تین کام سے بچو، تکفیر، تنفیر، تفجیر، مسلمانوں کو، فرقوں کو، جو ہے گورنمنٹ اہلکاروں کو اور اداروں کو کبھی کافر نہ کہو اور نفرتیں نہ دلاؤ، اور پھر جب تکفیر اور تنفیر کریں گے اس کا لازمی نتیجہ پھر تفجیر ہے، بم بلاسٹ کرو، اس مسجد پہ حملہ، اس ادارے پہ حملہ، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ اپنا کام کرو، جب اپنا کام ہم چھوڑ دیتے ہیں پھر دوسروں کے کام ہمیں اچھا لگتا ہے۔ حکمرانوں کا کام ہے وہ کسی کی تکفیر کریں، تنفیر کریں، تفجیر کریں، جیل میں ڈالیں، جو کریں، ٹھیک ہے جی۔ میرا اور آپ کا کام تعلیم، تفہیم، تکریم، حلم، علم، کرم، یہ کام اپنا ہم کر نہیں رہے، دوسرے کے کاموں کو ہم اپنے لیے سمجھ کر ہم اس میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ اور من طلب شیئا قبل اوانی حرم بحرمان عوقب بحرمانی، اگر آپ اپنے وقت سے پہلے کسی چیز کی طلب کریں گے تو اس کو سزا یہ دی جاتی ہے کہ اس کو اسے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ سچا ہے، اللہ کے رسول سچا ہے، اللہ کی کتاب سچی ہے۔ میں نے اور آپ نے سچا بننا ہے تو اللہ کی کتاب سے جڑیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملیے، اور جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے اصولوں کو پڑھیے، سمجھیے۔ یہ ہر کوئی یہ فکر کرنے لگ جائے، مسجدوں کو آباد کیجیے، دینی اداروں کو آباد کیجیے، علماء کرام سے رابطہ کیجیے، اور اپنے حکمرانوں کے لیے اللہ سے دعا کیجیے، اور ان کی جو ہے ان کے لیے اللہ ایسے فرشتے بھیج دے جو ان کو راہ حق پہ چلائے، ہدایت پہ چلائے، اور جو ہے نا کہ تفرقہ بازی یہ اللہ کو قطعاً ناپسند ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ان کو خاص اللہ نے یہ بتایا کہ وہ لوگ تفرقہ بازی کو ترویج دیتے تھے۔ آج وہ بیماری ہمارے اندر آ گئی ہے، اللہ ہمیں اس بیماری سے چھٹکارے کے حاصل عطا فرمائے۔ والسلام۔ ان الحمد للہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الف لام میم، اس کا معنی ہم نہیں جانتے، لیکن ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ضرور ہیں، اور اللہ جس کو جتنا بڑھا کر دینا چاہے. کب وہ نیکیاں 10 ملیں گی؟ جب اتنا آپ اس کو پڑھیں کہ ذالک الکتاب، آپ کے دل میں اس قرآن کا تعظیم، اس کی عظمت بیٹھ جائے. لا ریب فیہ، آپ کے قول و کردار، رفتار و گفتار، 24 گھنٹے 12 مہینے، شادی بیاہ، تعلیم تربیت، تعلقات رابطے میں کبھی کسی کو اس کتاب کے اندر شک پیدا نہ ہو. میں ہوں ممبر پہ تو میں نے فتوے جھاڑ دیے، نیچے اترا تو آپ نے سوچا کہ ذرا اس کو پرائیویٹ زندگی دیکھوں، آپ کو پھر مایوسی ہوگی. میں نے اس کتاب کو مشکوک بنا دیا. آپ کہیں گے کہ اگر یہ اسلام، یہ قرآن، یہ دین، یہ حدیث، یہ سچی چیزیں ہوتی تو پھر یہ ہمارے مولانا صاحب، ہمارے خطیب صاحب، ہمارے بزرگ، یہ جو ہے سب سے پہلے. میں نے کیا کیا؟ کتاب کو مشکوک بنا کے دکھا دیا. قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کو اتنا پڑھو، اتنا سمجھو، اتنا اس کے لیے فکر کرو، محنت کرو کہ لوگوں کو یقین کرا دو قول و کردار سے، رفتار و گفتار سے، انفرادیت میں، اجتماعیت میں، جلوت میں، خلوت میں، دشمنوں کے گھیرے میں ہو، دوستوں کے جرمٹ میں ہو، تیرا کام صرف یہ ہے کہ اس کتاب کی حقانیت اور سچائی کو تو نے عام کرنا ہے. لیکن میرے کردار سے پھر مجھے کیا ثواب ملے گا؟ 10 نیکیاں ملیں گی؟ اللہ اکبر. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کو ملے گا، الدواء والدواء، الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی. اور مدینہ منورہ کے ہمارے استاد اور وائس چانسلر رہے جامعہ اسلامیہ کے ڈاکٹر شیخ عبد المحسن حمد العباد، ان کا بیٹا ہے ڈاکٹر عبدالرزاق بدر حفظہم اللہ. دونوں الحمدللہ ایک مسجد نبوی میں ایک ٹائم درس دیتے ہیں، دوسرے ٹائم درس دیتے ہیں. کیا عظیم یہ کمال ہے. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ دیکھو لوگوں، باطل پرست لوگ گندے لٹریچر اور گندے پروگرام نشر کرنے میں کتنا تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کم از کم اس کتاب کی نشر کے لیے کچھ تعاون کرو، اس کے ترجمے کراؤ ہر زبان میں، اس کو جو ہے بہترین انداز سے چھپاؤ، اس کی تقسیم کرو. کیوں؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں کے بڑے خدمات ہیں. ابن تیمیہ اپنے شاگرد ابن قیم کو وصیت کرتے ہیں، ذرا سنیے. لا تجعل قلبك للارادات والشبهات مثل السفنجة فيتشرب بها فلا ينضح الا بها. دیکھ میرے شاگرد، استاد ہیں ابن تیمیہ، شاگرد ہیں ابن قیم، اپنے دل کو آنے والے شکوک و شبہات کے لیے اسفنج بنا کر، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، اسفنج فوم بنا کے نہیں پیش کرو کہ اس کو جہاں پہ بھی رکھے گا وہ چوس لے گا. ولیکن اجعلہ کالزجاجۃ المصمتہ، اپنے دل کو مضبوط ٹھوس شیشہ بناؤ، صاف شفاف. تمر الشبہات بظاہرہا ولا تستقر فیہا، باہر سے ہی باہر شبہات آئیں تو جاتے رہیں، دل کے اندر نہ آ سکے. فیراہا بصفاء، شیشہ صاف ہے، دل صاف ہے، ہر آنے والے ارادات، گندگی، شبہات، دجالی فتنے وہ بھانپ لیتا ہے اور دل کی صفائی سے اس کو دیکھ لیتا ہے. وَيَدْفَعُهَا بِالصَّلَابَةِ، چونکہ دل مضبوط ہے، شیشہ ٹھوس ہے، اب وہ شیشے کو توڑ کے اندر آ نہیں سکتا، دل کو پھاڑ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. وَإِلَّا، اگر آپ نے قرآن اور حدیث سے، اللہ کے رسول کے فرامین سے، صحابہ اور اہل بیت کی سچی زندگی سے اپنے دل کو مضبوط نہیں کیا، اس کو صاف نہیں رکھا، تو پھر اشربت قلبک کل شبہ، یہ تیرے دل کے اندر ہر شبہ کو ڈالے گا. تمر علیک صار مقرا للشبہات، پھر تیرا دل یہ شبہات، شکوک کا ایک مرکز بن جائے گا. لوگوں کو بھی تو خراب کرے گا، تیرا دل خراب کرے گا. لہذا اپنے دل کا بڑا خیال کرنا. اب دیکھیں ہمارے صحابہ رضوان اللہ المجمعین، ان کے بارے میں صحیحین کی بڑی مشہور حدیث ہے. سفر میں تھے، ان کو جو ہے توشہ سفر ختم ہو گیا، زاد راہ ختم ہو گئے، تو وہ چلے گئے
کسی سے کہا کہ ہمیں ذرا مہمان نوازی کرو. عرب لوگ بڑے مہمان نواز تھے. انہوں نے کہا کہ تم مسلمان ہو, ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کریں گے, تمہیں کچھ کھلائیں گے نہیں, پلائیں گے نہیں. اب جب ایک ولی کو آپ اس کا دل دکھائیں گے تو رب تعالیٰ اپنے ولیوں کے بڑے محافظ ہیں. آپ ذرا کسی حکومت کے پولیس یا فوج کو چھیڑ کے دیکھیں, پوری حکومت حرکت میں نہیں آئے گی. ارے آپ اللہ کا بن جائیں, دل سے بن جائیں, ظاہر سے بن جائیں, گھر میں بھی, مسجد میں بھی, کاروبار میں بھی, اللہ آپ کو ضائع کرے گا. یہ اللہ کے ولی صحابہ سفر میں ہیں, انہوں نے کہا ہمیں کچھ کھلاؤ. کہا نہیں. اللہ نے ایک سانپ کو یا بچھو سے کہا جا کر ان کے نمبردار کو ڈسو, ان کے چودھری کو ڈسو, ان کے سردار کو ڈس. یہ سارے مخلوقات کس کی فوج ہے؟ آگ, سمندر, یہ سب اللہ کی فوج ہے. ایک امام کو بچھو نے ڈسا, وہ بھول گیا کہ مجھے بچھو نے ڈسا ہے. کہنے لگے اس نے ڈسا کیوں؟ یقینی بات ہے کہ یہ بچھو اللہ کا فوجی ہے. میرے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس کو میرے اوپر بھیجا. سوچا تو آج مجھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھنا یاد نہیں رہا, یا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ 3 دفعہ صبح جو ہے نا جی, یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے, اور اعوذ بکلمات اللہ شام کو 3 دفعہ پڑھنا ہے. کہتے ہیں جی مجھے یہ پڑھنا یاد نہیں رہا, اس کی سزا میں اللہ نے بچھو کو بھیجا. ایک امام کو جیل ہو گئی. کہنے لگے کہ 40 سال پہلے میں نے ایک فقیر کو دیکھا تھا تو میرے دل میں اس کی کوئی توہین آ گئی تھی کہ دیکھو یہ فقیر آدمی ہے. 40 سال بعد آج یہ ہے ہمارے اسلاف کا طریقہ سوچ کہ ہمیشہ اپنے آپ کو, آج ہم کہتے نہیں جی وہ جی میرے چاچا کی بیوی چاچی نے یا پھر تائی نے فلاں نے کسی نے کچھ کر دیا ہوگا. یہ صحابی دیکھیں, کہتے ہیں کہ بچھو نے ڈس دیا. اب سرداروں کے گھروں میں کیا کیا علاجات نہیں ہوتے, ڈاکٹر نہیں ہوتے, کتنے ڈاکٹروں کو بلایا, کوئی فائدہ نہیں. صحابہ کے پاس آئے, کہنے لگے کہ ان سیدنا لدغ, صحیح مسلم کی روایت ہے, یہ صحیحین کی روایت ہے, ہمارے بڑے صاحب کو بچھو نے ڈس لیا. وسعینا له بكل شيء لا ينفع شيء, ہم نے ہر زور لگایا کچھ فائدہ نہیں ہوا. فهل عند احد منكم من شيء, آپ میں سے کسی کے پاس کوئی دم دارو ہے؟ فقال بعضهم, تو صحابہ میں سے بات ہے کہ واللہ انی لارقی ولكن واللہ لقد استضفناکم فلم تضیفونا, میں دم تو کروں گا لیکن تم بھی تو سوچو, ہم سفر میں ہیں اور ہم نے تم سے پانی کھانا طلب کیا, تم نے کہا نہیں. اب تم بتاؤ, فما انا براق لکم حتی تجعلوا لی جعلا, بتاؤ تم دو گے کیا؟ کفار تھے, مشرکین تھے, اور یہ صحابہ اللہ کے راستے میں. اب فصالحوہم علی قطیع من الغنم, کہنے لگے کہ اگر ہمارے بزرگ صحیح ہو گئے, ہمارے بادشاہ, ہم آپ کو بکریوں کا ریوڑ دے دیں گے. فانطلقا یدفلو علیہ ویقرا, اب یہ صحابی گئے, انہوں نے کیا کیا, کس ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کا مشورہ اور علاج اور ڈوز دوائی نہیں, رب تعالیٰ نے جو ان کو پڑھایا تھا, ان کے رگ و ریشوں میں سورہ فاتحہ بیٹھی ہوئی ہے, تینوں کل بیٹھے ہوئے ہیں, آیت الکرسی بیٹھی ہوئی ہے, سورہ حشر کی آیات, سورہ بقرہ کی آیات, سارا قرآن, وہ اسی کے لیے جینے والے, اسی کے لیے مرنے والے. انہوں نے کہا جی میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا. انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا. فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عَقَالٍ, وہ بادشاہ, وہ سردار یوں تندرست و توانا ہوا گویا کہ وہ رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اور رسیاں کھول دی گئی. فَانْطَلَقَ يَمْشِي, آرام سے چلنے پھرنے لگا. وَمَا بِهِ قَلَبَ, وہ ہے کہ کوئی تکلیف کبھی آئی نہیں تھی. فَأَوْفُوهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي سَالَحُهُمْ عَلَيْهِ, پھر وہ مزدوری ان کو صحابہ کو انہوں نے دے دی. فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْتَسِمُوا, اب انہوں نے کہا کہ صحابہ آپس میں بھائی آپ اس کو تقسیم کرو, ہم سب اکٹھے آئے ہوئے ہیں. فَقَالَ الَّذِي رَقَى, دم کرنے والا صحابی کیا کہتے ہیں, لا نفعل, ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کریں گے, حتی نأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر کے پاس جائیں گے. فنذکرہ, ہم آپ کو اس کا بتائیں گے, الذی کان, جو کچھ ماجرا ہوا. فنظر فننظر ما یأمرنا, اب ہمیں پتہ نہیں ہم نے کام صحیح کیا غلط کیا, پیارے پیغمبر جو حکم کریں گے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے. تو فقدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، فذکروا اللہ، آپ سے تذکرہ کیا، فقال وما یدریک انھا رقیہ، رے کتنا عظیم کام کیا آپ نے، آپ کو کیسے پتہ چلا یہ دم ہے؟ ثم قال، فرمایا کہ قد اصبتم، تم نے بہت اچھا کام کیا، اقتسموا، آپس میں تقسیم کرو، واضربوا لی معکم سہما، تمہیں مزید یقین اور اطمینان دلانے کے لیے کہ قرآن پڑھ کے اگر کوئی مزدوری لیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، میرے لیے بھی حصہ مقرر کرو، میرے لیے بھی حصہ مقرر کرو، صرف صحابہ کو تسلی اور اطمینان دلانے کے لیے، وگرنہ پیارے پیغمبر کو دنیا سے کیا واسطہ۔ تو آپ دیکھیں یہ سورہ فاتحہ ہم جو دہراتے ہیں، ہمیں ہماری بیماریاں کیوں نہیں جاتی؟ کیا ضرورت پڑی ہے کہ آغا خان و لیاقت نیشنل، اللہ کرے یہ ادارے دین کے کتاب و سنت کے بہترین جو ہے انسٹیٹیوٹ بن جائیں، دین کے ادارے بن جائیں، وگرنہ آپ دیکھ لیجئے جتنے ڈاکٹر بڑھتے گئے ہیں، ہاسپٹل بڑھتے جا رہے ہیں، مرض اتنے ہی، پہلے ہم ڈرتے تھے کرونا 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 سے، پھر ڈرنے لگے ویکسین ویکسین ویکسین، اب ہم تو بس کیوں بھائی، موت ایک دفعہ آتی ہے، جو کرونا سے مر گئے ان کی موت کب آئے گی؟ ذرا بتائیے، آپ اس کو بتا سکتے؟ جو کرونا سے مر گئے ان کو دوبارہ بھی تو موت آئے گی، جو اللہ نے لکھی ہے، لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون، ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے بھائی، موت ایک ہی دفعہ، اسباب کروڑوں لاکھوں سے موت ایک پر حق ہے۔ تو آپ کوشش کریے اس کتاب اللہ کے ساتھ، جیسے قرآن کی آیات ہے آپ قسم کھا سکیں اللہ کا کلام ہے، پیارے پیغمبر کی حدیث بھی وہ لیجئے جس پہ قسم کھا سکیں پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم، دیگر کتب حدیث، صحیح بخاری مسلم کے پائے کی حدیث، خود بھی سیکھیے، پڑھیے، ادعیہ اذکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور آپ کے بتائے ہوئے اوقات، آپ کے بتائے ہوئے تعداد، ان کا اہتمام کیجئے، پھر جو ٹائم بچ گیا ان میں جو ہے آپ سورہ بقرہ بھی پڑھیں، پورا قرآن پڑھیں، لیکن جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ہے اس کو آپ پورا کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت، صحابہ اور اہل بیت اور ان کے منہج سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اپنے لیے، اپنے ماحول معاشرے کے لیے اور رہتی دنیا کے لیے ہم ایسی جو ہے نقش جو ہے ثبت کر جائیں جس کے ذریعے سے لوگ ہمیں یاد رکھا کریں کہ جناب ان لوگوں نے کتاب و سنت کے لیے قربانیاں دی تھی، مدارس آباد کی، مساجد آباد کی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ سے نواز۔